کیسے ہیں صباح القرآن؟ میں آپ کو دعا کے سیشن میں ویلکم کہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور پھر ہمیں قرآن کا ساتھ دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر ہمیں بنا کے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہماری ہر چیز کے لیے رہنمائی کی ہے اور ہمیں ہر جگہ زندگی کے ہر موقع کے لیے دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں، جو کہ تاکہ ہم آخرت میں کامیابی پا سکیں۔ آج کی دعا پلیز سامنے کیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ آج کی دعا ابھی ہمارے سامنے آتی ہے، تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بیماری کی پڑھ رہے ہیں نا شفا، تو جب تک دعا سامنے آتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ بیماری کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہیں اور پریشانی ہماری زندگی میں کیوں آتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو بہترین کریشن جنت ہے، تخلیق ہے، اس میں ہم جا سکیں اور ہم آخر بھی کامیابیاں پا سکیں۔ یہ تکلیف پریشانات تو سب کو آتی ہے نا، لیکن مسلمان کا رویہ یا ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں، ہمارا ریئیکشن جو ہے نا وہ ہمیں کیا کرتا ہے، یا تو کامیابی کی ایک سیڑھی چڑھ جاتے ہیں یا پھر ہم آخرت میں نامراد ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہمیں ہر وقت اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم بہترین کر سکیں۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی تکلیف، سر درد ہو، جسم درد، کچھ بھی ایسا ہو، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک احسان یہ کہ اس نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج پیدا کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری پیدا کی اور اس کا علاج پیدا کیا سوائے موت کے، اور بعض میں آتا ہے سوائے بڑھاپے کے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بیماری کو اس طرح ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے گناہ مٹانے والی ہے، ہم نے کبھی مانگنی نہیں ہے، اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنی ہے، اسی لیے یہ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اور آج کی دعا کو دیکھتے ہیں، اس کا بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو میں پاتی ہوں یا جس سے میں ڈرتی ہوں، ٹھیک ہے نا، جسے میں محسوس کرتی ہوں یا پاتی ہوں۔ تو اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے یہ درد ایسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مجھے ہلاک کر دے گا، یعنی مجھے بہت شدید درد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھ، یعنی جو درد کی جگہ ہے وہاں ہم نے دایاں ہاتھ رکھنا ہے اور 3 دفعہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اور ہر اس تکلیف اور شر سے جو ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اب یہ بسم اللہ سے شروع ہو کے ہمیں پتہ چل گیا کہ بسم اللہ میں تو اللہ کا صفاتی پاورفل نام ہے، تو برکت اور رحمت تو آ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں، اس میں قدرت کا ذکر ہے، سب سے جو مین پوائنٹ اس میں ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ساری شر سے اللہ کی قدرت سے۔ تو اللہ کی قدرت تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہمیں قرآن پورے میں غور و فکر کی دعوت ہے کہ اللہ کی قدرت کو محسوس کرو، زمین آسمان پہ غور کرو۔ اور سورہ تغابن کی آیت نمبر 1 میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت کی نشانیاں زمین آسمان، ہمیں ان کی تسبیح نہیں سنائی دے رہی، وہ سب اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے اللہ ان کو چلاتا ہے، جو پروگرامنگ اللہ نے کی ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اور ہمیں غور و فکر کی دعوت اور بھی دی جا رہی ہے۔ اگر ہم سورہ واقعہ کی آیت نمبر 57 دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑ کر بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی قدرت کہاں کہاں تمہیں نظر آئے گی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 57 اور 58 میں کہتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بس کیوں نہیں تم تصدیق کرتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، اس کو مان لو۔ کیا بھلا دیکھا تم نے جو منی تم ٹپکاتے ہو، افارئی تم ما تم نون، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری قدرت کی پہچان کرنی ہے نا تو بچے کی پیدائش پہ غور کرو۔ سبحان اللہ، اگر ہمیں اللہ کی قدرت دیکھنی ہے تو دیکھیں کہ بچہ کیسے دنیا میں آتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ بھی مل کے چاہیں تو ایک بچے کو پیدا نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا کے لوگ بھی مل کے کوشش کریں تو ایک اللہ نے جس کو پیدا کرنا ہے اس کو روک نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 60 میں کہتے ہیں کہ موت کی حقیقت پہ دیکھو، یعنی اللہ کی قدرت ہم محسوس کر رہے ہیں۔ آپ لوگ غور کیجئے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں، پہلے اس سے پہلے اللہ کی اور مخلوق تھی، اور جو بہت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، جیسے فرعون، حامان وغیرہ، ان کی نشانیاں ہیں اور وہ کہیں بھی نہیں ہیں۔ ہم آج ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو، میری قدرت کو مانو۔ اور 63 آیا میں ہے کیا بھلا تم دیکھتے نہیں جو دانے زمین میں تم بوتے ہو کہ ہم بوتے ہیں؟ ہم کتنے ایگریکلچر آج کل بہت ڈیولپ، بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، لیکن کیا کوئی بھی بندہ اللہ کے جو ایک دانہ زمین میں وہ بوتا ہے کیا وہ اس کو نکال سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت۔ وہ ہم سب کے لیے زمین کو گرین کرتا ہے اور ہمیں اتنا رزق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب سورہ واقعہ میں دعوت دے رہے ہیں اپنی قدرت کی، کہ پانی پہ غور کرو۔ اگر میں اس کو کھارا کر دوں، میں اس کو روک دوں، جو آج تم اس کو کتنا زبردست پیتے ہو اور مشروبات بناتے ہو، اگر میں اس کو روک دوں تو تم کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بھلا تم آگ جو تم سے لگاتے ہو کہ اس پہ غور کرو۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت پہ میں آپ کو کیوں مجبور کر رہی ہوں غور کرنے پہ؟ اب جب اللہ کی قدرت آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے اور اس کے بعد اب یہ دعا پڑھیں گے، اے اللہ میں تیری قدرت کے ذریعے تیری پناہ چاہتی ہوں ہر اس شر سے جو میں محسوس کرتی ہوں یا میں جس سے ڈرتی ہوں۔ جس کے پاس اللہ کا سہارا ہو، اللہ کی قدرت ہو، اس کو تو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس کو تو خوف اور غم کی ٹریننگ ہی ہمیں کرنی ہے۔ بس ہمیں خوف اور غم سے ہم کمپلیٹ نجات اس دنیا میں نہیں پا سکتے، لیکن جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ محفوظ ہے۔ تو ان دعاؤں کا سہارا لینا ہے، جب بھی کبھی درد ہو، تکلیف ہو، تو اس دعا کو ہم نے یاد کر لینا ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر اور اس سے رجوع کرنے سے پہلے ہمیں مسنون طریقے کرنے ہیں اور پھر ادھر بھی جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم بہت دعائیں کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔